جی مشہود علی خان، آٹو سیکٹر پر ٹیکس لگے گا، کیا خدشات ہیں آپ کے؟ دیکھیں آٹو سیکٹر میں تو اگر ہم آٹو موبائل انڈسٹریز میں بات کرتے ہیں تو آٹو موبائل انڈسٹریز میں آلریڈی 45 سے 50% تو آپ ٹیکس لے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں 2-2.5 سال میں انڈسٹری کہاں سے کہاں چلی گئی۔ والیوم کار انڈسٹریز کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 1 لاکھ بامشکل اس سال جون 2024 میں پہنچیں گے آپ، تو یہ والیوم نہیں ہے، 1 لاکھ کے والیوم میں انڈسٹری سروائیو نہیں کر پائے گی، وہ اسٹرگل کر رہی ہے، مشکلات سے گزر رہی ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ لوگ ایس ایم ایز بند ہونا شروع ہو چکے ہیں، یہ بڑا چیلنج ہے۔ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں ان مشکلات سے تو گزارنے کے لیے آپ کو ایک انسینٹو پلان، جو میں کہہ رہا ہوں بار پروڈکشن بیس انسینٹو آپ کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اتنی پروڈکشن کریں گے یہ انسینٹو ملے گا، یہ پروڈکشن کریں گے یہ انسینٹو، کیونکہ ہمیں انڈسٹری لگانی ہے، ہمارا فوکس ہونا چاہیے نو انپورٹ، نو یوز کار، نو سی بی یو، نو لگژری آئٹمس۔ بھائی فوکس کرو، ڈکلیئر کرو وی آر ان ایمرجنسی، ہم ابھی بھی ایمرجنسی سے باہر نہیں نکلے ہیں، ہم ایمرجنسی میں موجود ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو انپورٹ کے بجائے آپ کو لوکل انڈسٹریز پہ کیسے فوکس کرنا پڑے گا، کیسے اپنی لائن ڈرا کریں؟ بجلی مہنگی، گیس دیکھیں میں اس کا مختصر سی ابھی بھی خطے میں سب سے زیادہ، کیسے انڈسٹری لگائیں گے؟ ہمارے فائنانس منسٹر کوئی پولیٹیشین تو ہے ہی نہیں، جی بینکر وہ تو ایک بینکر ہے پرائیویٹ سیکٹر سے اور بڑے سکسیسفل ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ یار خیرات سے ہاسپٹل اور اسکول کالج چل سکتے، ملک نہیں چل سکتا، مینس کہ یار کوئی بھی ایسی لوگ نہیں ہیں جو ٹیکس نہ دیں، آپ کو سب کو ٹیکس پہ لانا ہے۔ تو اس کا مطلب تو اگر میں آج جو سمجھوں اور آج رات کو میں بجٹ کو جو دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب جو ٹیکس آلریڈی پے کر رہے ہیں ان پہ آپ برڈن نہیں ڈالنے والے، جو سیلری پرسن آلریڈی ٹیکس پے دے رہے ہیں آپ ان پہ برڈن نہیں ڈالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ جو 76 ایئرز میں جو ابھی ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے، وہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، ان کو آپ لانا چاہتے ہیں۔ تو آپ اگر آپ کی پرائورٹی ہے کہ یار آپ پاکستان مشکلات میں ہیں، تو سارے یہ مشکلات ایس ایم ایز یا اسمال یا میڈیم کلاس کے لوگوں کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے مشکلات نہیں ہے، یہ مشکلات پورے نیشن کے لیے۔ تو نیشن میں جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آن بورڈ کریں، وہ بھی اپنی ذمہ داری، آپ نے کہا کہ یار سب کو مل کے اس مشکلات سے گزرنا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو بھائی جو حصہ ڈال رہے ہیں اس پہ اتنا حصہ مت ڈالو کہ وہ بیٹھ ہی جائے، وہ شہید ہی ہو جائے، آپ ان کو لیں آن بورڈ جو ٹیکس نہیں دے رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو نہیں دے رہے وہ دیں گے اس بجٹ کے بعد؟ مجھے بڑی پر امید ہوں میں، کیونکہ آج کل رات آپ نے جو ان کی اسپیچ سنی ہے اس میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا سب کو آن بورڈ۔ تو سب سے کیا مراد ہے؟ جو دے رہے ہیں وہی، انہی کو اگر آپ ٹیکس نیٹ پہ رکھ کے ان پہ برڈن ڈال رہے ہیں، جیسے آٹو موبائل 45-50% ٹیکس دے رہا ہے، آپ اس کو 10% اور سیل ٹیکس بڑھا دیں تو آپ کو کیا گین ہوگا؟ سیلز ٹیکس ویسا بڑھ رہا ہے آٹو سیکٹر، ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید آپ سیل ٹیکس آپ 1% بڑھانے والے، تو جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں آپ انہی پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، تو یہ تو کوئی ایک اچھی اکنامسٹ نہیں ہوئی، کوئی اچھا ایک رائے نہیں ہے کہ ایک اچھا اکنامسٹ یہ کہ ہے جو دے رہا ہے آپ اسی کو نچوڑیں۔ تو بھائی لیمو بھی ایک حد تک نچوڑا جا سکتا ہے، اس کے بعد اس میں بھی جان نہیں ہے۔ تو انڈسٹری ویسی کرائسس میں ہے، انڈسٹری لگانے کی بات کریں، ان لوگوں کو لے کر آئیں جو نہیں ہیں، ان کو آپ لے کر آئیں۔ ہم تو پھر ایٹ لیسٹ یہ نہیں کر رہے آپ اس پہ ٹیکس کا برڈن ڈال دیں، مگر گریجولی آپ ٹریننگ تو دکھائیں مجھے، آپ ڈائریکشن تو دیں۔ انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسی کو متعارف کرانا ہوگا۔ ملک صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، کل جو اکنامک